فضیلت القرآن کے تعلق سے جو ابواب شروع کیے گئے تھے اس وقت ہم نے یہ بات آپ کو بتلائی تھی کہ قرآن کریم کو دشمن کی زمین کے اندر لے جانا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں مطلب قرآن کریم کو دشمنوں کی زمین میں لے جانا مکروہ ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کر سکتا ہے، قرآن کریم کو جلا سکتا ہے، قرآن کریم کو پھاڑ سکتا ہے، قرآن کریم کو گندی جگہ پھینک سکتا ہے، ساری کی ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن لکھا نہیں گیا، پھر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ قرآن کریم کو دشمن کی زمین میں نہ لے جاؤ؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ گو کہ پورے صحیفے کے اندر، یعنی ایک مصحف کے اندر قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع نہیں کیا گیا تھا، لیکن مختلف صحابہ کے پاس مختلف آیات صحیفوں کے اندر ان کے پاس ان کے صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کریم کو دشمن کی زمین میں نہ لے جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے قرآن کریم کو دشمنوں کی زمین میں لے جانے سے، گویا کہ آئندہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جب مکمل مصحف تیار ہو جائے گا اور اس کو لکھ دیا جائے گا تو اس کو دشمن کی زمین میں نہ لے جایا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر امریکہ کے راشٹرپتی کو یا مختلف ممالک کے جو راشٹرپتی ہے ان کو اگر دعوت اسلام دینا چاہتے ہیں اور خطوط اور ای میل کے ذریعے سے دعوت نامہ آپ لکھنا چاہتے ہیں، ان کو ارسال کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں قرآن کریم کی آیت لکھ دینا، اس سے قرآن کریم کی اس حکم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام جو نامہ ارسال کیا تھا، جو خطوط ارسال کیے تھے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ شاہ مقوقس کے دربار میں بھی لکھا، شاہ ہرقل کے دربار میں، رومن امپائر، پرشین امپائر، ان لوگوں کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط روانہ کیے اور اسلام کی اس کے اندر ان کو دعوت دی گئی، اور ان خطوط ناموں کے اندر اور ان خطوط کے اندر قرآن کریم کی آیتیں بھی کیا تھی؟ لکھی ہوئی تھی۔ لہذا اگر موجودہ دور کے اندر اگر ہم ایسے جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، اگر ہم قرآن کریم کی آیت لکھ کر ان کو دعوت دینے کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہ اس حکم کے خلاف نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے، اس کے باوجود یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ لہذا قرآن کریم کو دشمن کی زمین کے اندر لے جانا فقہاء کرام کہتے ہیں کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں قرآن کریم کی کیا کی جائے گی؟ بے حرمتی کی جائے گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان یسافر بالقرآن، کہ سفر کیا جائے قرآن کو لے کر، الی ارض العدو، دشمن کی زمین کی طرف، متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے، وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، لا تسافروا بالقرآن، کہ قرآن کو لے کر سفر مت کرو، فإنی لا آمن ان ینالہ العدو، بے شک میں مامون نہیں ہوں اس بات سے کہ دشمن اس کو لے لے گا، اور دشمن لے لے گا تو اس کی کیا کرے گا؟ بے حرمتی کرے گا۔